السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بات کریں گے علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اندر کی کہانی کیا ہے، کن کن ایشوز پر بات ہوئی، اور یہ اچانک اور حیران کن ملاقات کیسے ہو گئی۔ حالانکہ علی امین صاحب نے سپریم کورٹ تک درخواست بھجوائی لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی۔ پھر اچانک ملاقات کیوں ہوئی، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ علی امین گنڈاپور نے جو لوگ سازش کر رہے تھے علی امین کے خلاف، انہوں نے جا کے عمران خان صاحب کو کیا بتایا ہے؟ پشاور کے جلسے میں جو نعرے لگا رہے تھے ان کو کن لوگوں نے اکسایا تھا، اور پارٹی کے اندر کون اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حکومت کے خلاف سازشوں میں کون ملوث ہے، یہ تمام جو راز تھے علی امین نے جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور عمران خان صاحب اس پہ شدید برہم ہیں۔ آج اسی پر بات کریں گے، اور بات سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو آپ پریس کیجئے تاکہ آپ کو تمام ولاگ مل سکیں۔ آج چونکہ علی امین صاحب کی ملاقات کے حوالے سے مختلف خبریں آئیں، لیکن جو اندر کی کہانی ہے کہ یہ حیران کن اور اچانک ملاقات کیوں ہوئی، تو کچھ تو پاکستان کے اندر معاملات ہیں، کچھ دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں آپ کے سامنے ہی ہے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، فلسطین کے حوالے سے جو پیش رفت ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی میں الگ سے ولاگ کروں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے تھے۔ وہ بھی ٹو نیشن کی جو تھیوری ہے، یعنی دو جو وہاں پہ اسٹیٹ بنانے کی بات ہوئی تھی کہ ایک فلسطین کی ریاست ہو، ایک اسرائیل کی، تو دو اس حوالے سے وہ بھی اسی کے حامی تھے۔ اب جو نیا پلان آیا ہے اس کے اندر بھی اسی قسم کی بات کی گئی ہے۔ اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے، بعض لوگ جو ہیں اس کو مختلف زاویوں سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں، بہرحال اس پر الگ سے ولاگ کریں گے۔ آج کی جو خبر یہ ہے کہ جناب علی امین صاحب جب ملاقات ہوئی ان کی، تو عمران خان صاحب کو انہوں نے بتایا کہ جی ایک تو پارٹی کے اندر ایسے لوگوں کی مداخلت ہے جن کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، خصوصاً انہوں نے کچھ جو ان کے بہنیں ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی، پھر کچھ ایسے پارٹی کے لوگ ہیں جو کہ پاکستان سے باہر ہیں، اور وہ بعض اوقات اس قسم کی ایک تاثر دیتے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئی ہے، یعنی جو لوگ حکومت میں ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اب علی امین صاحب نے واضح کیا عمران خان صاحب پہ کہ مجھے حکومت بھی چلانی ہے، مجھے سارے معاملات کو بھی دیکھنا ہے۔ جو دو تین ایشوز پر ڈسکشن ہوئی، ایک تو میں نے کہا کہ پارٹی میں اختلافات پر بات ہوئی۔ علی امین نے انہیں بتایا کہ پشاور کے جلسہ تھا اور جلسہ بڑا زبردست ہوا، لوگوں نے کافی بڑی تعداد میں شرکت کی، عمران خان صاحب نے اس پر ان کو سراہا اور بتایا کہ جی مجھے بالکل معلوم ہوا ہے پشاور کے جلسے کے حوالے سے۔ علی امین صاحب نے یہ بھی بتایا کہ کچھ لوگوں کو پلانٹ کیا گیا تھا کہ جب میرا خطاب آئے تو اس وقت انہوں نے احتجاج کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ مجھے یہ بھی اطلاع مل گئی تھی کہ جب میرا خطاب آخر میں آئے گا تو لوگ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک پلان کیا گیا تھا کہ جب جلسہ پیک پر ہوگا تو لوگ سن رہے ہوں گے، اور جیسے ہی علی امین صاحب کا خطاب شروع ہوگا تو لوگ جلسہ گاہ سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ پہلا پلان تھا۔ علی امین صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی جو تقریر تھی وہ میں نے پہلے رکھ لی، تو جیسے ہی میں نے خطاب شروع کیا تو کچھ لوگوں نے وہاں پہ احتجاج شروع کر دیا، اور پھر جب مختلف ایجنسیوں کی رپورٹس لی گئیں اور معلوم کیا گیا کہ یہ کون لوگ تھے، تو پتہ ہی چلا کہ اس میں پارٹی کے کچھ دو لوگ جو سینئر عہدیدار ہیں، پارٹی کے لوگ ہیں، عہدیدار تو شاید نہیں ہیں اس وقت لیکن پارٹی کے دو سینئر رہنما ہیں، وہ ملوث ہیں اس کے اندر۔ ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، اور وہ لوگ ان لوگوں کو پہلے سے پلان کر کے لایا گیا تھا کہ پہلی صورت تو یہ تھی کہ بھئی آپ نکلیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ جب دوسرا یہ ہوا کہ چونکہ علی امین صاحب نے پہلے خطاب کر لیا تو اس موقع پہ انہوں نے احتجاج، نعرہ بازی اور بوتلیں پھینکنا، جوتے اتار لینا
جوتے ہاتھوں میں لے لیے، تو ایک عجیب ہی سچویشن ڈیولپ کی گئی تاکہ ثابت کیا جائے کہ علی امین جو ہیں وہ پاپولر نہیں رہے اور لوگ ان کو مطلب نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال عمران خان صاحب کے آگے رکھی گئی۔ عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ یہ جو دو عہدیدار ہیں یہ ڈائریکٹلی ملوث ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس میں مزید بھی اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اس پر عمران خان صاحب نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے شاید ایک آدھ کمیٹی تو بنی ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ، لیکن ایک دوسری کمیٹی بھی بنانے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ اب اس میں علی امین صاحب کن کو شامل کرتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ اس جلسے کو سبوتاژ کرنے میں کون کون ملوث ہے۔ وہ لوگ جب انکوائری کریں گے تو پھر اس کے بعد یہ جو نام ہیں باقاعدہ طور پر سامنے آ جائیں گے جب ان کو بلایا جائے گا انکوائری کے حوالے سے۔ دوسری جانب سے بھی بعض لیڈران جو سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ملائن کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہمارا قصور نہیں ہے، کچھ لوگ اس قسم کی بات کر رہے ہیں، لیکن علی امین صاحب کو ہر بندے کا پتہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے حکومت کی ایجنسیاں ہیں، ساری معلومات ان تک آ رہی ہیں۔ علی امین صاحب کو عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ جس قسم کے بھی فیصلے کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں حکومت کے حوالے سے، انہیں فری ہینڈ ہے، وہ ان کا مکمل اعتماد ہے۔ اگر وہ وزارتوں میں رد و بدل کرنا چاہیں، کسی کو لینا چاہیں، وہ بھی ان کا اختیار ہے۔ جو عوامی ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھانے میں جو بھی وہ کرنا چاہیں، تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ان کا اختیار ہے۔ دو تین چیزیں جو ایشوز تھے وہ ملکی جو معاملات ہیں اس پر بھی ڈسکشن ہوا، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ علی امین صاحب واحد ایسی شخصیت ہیں جو عمران خان صاحب کو ریلیف دلا سکتے ہیں۔ باقی لوگ جو ہے نا وہ یا باتیں کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پر ہیں یا ویسے ہی جو ہے نا وہ اختلافات پیدا کرتے ہیں۔ بہرحال علی امین صاحب نے اس میں بھی کچھ پیش رفت کی ہے، اس پر ابھی چونکہ معاملات ابھی پائپ لائن میں ہیں تو میں اس پر مزید بات نہیں کر سکتا۔ البتہ جو مشرق وسطیٰ میں صورتحال ہے یا فلسطین کی جو معاملات ہیں وہ بھی ڈسکس ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کو بتایا گیا ہے کہ اس قسم کا ایک حل ہونے جا رہا ہے اور امریکہ اس حل کو سامنے لا رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب جب تھے تو اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کا یہ حل ہے کہ دو آزاد ریاستیں بن جائیں۔ اب ایسا اس کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آتا، کیونکہ اگر دو ریاستیں بن جائیں گی تو صرف ایک ایشو رہ جائے گا مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، کہ اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اگر اس کو مطلب فری زون بنا دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ لوگ جائیں، تو میرا خیال میں کہ وہ مسئلہ بھی اس طرح حل ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ اس پر میں نے پہلے ہی کہا کہ تفصیل میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں کا میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب عمران خان صاحب نے بڑا برہمی کا اظہار کیا ہے اور علی امین صاحب کو وارننگز دی ہے اور ان کو ہٹانے کی بات ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو ملاقات تھی اس میں بیرسٹر صاحب بھی موجود تھے، تو محمد علی سیف صاحب جو تھے وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے، تو انہوں نے بھی کافی جو چیزیں ہیں اس میں مشورے وغیرہ مشاورت اس میں ان کے ساتھ بھی ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ملاقات بڑی اچھی ہوئی اور کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ عمران خان صاحب علی امین کی کارکردگی سے، ان کی پرفارمنس سے بالکل مطمئن تھے، اور کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ ناراض ہوتے۔ البتہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو پارٹی کو ساتھ لے کے چلیں اور کوشش کریں کہ جو تحریک انصاف کا ایجنڈا ہے اس پہ عوام کی خدمت کی جائے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کچھ جو بڑے پروجیکٹ ہیں اس کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کو بریف کیا۔ تو علی امین کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو آج کی ملاقات ہے یہ بھی بڑی مشکل سے ارینج ہوئی ہے، تو جب یہ لوگ اجازت نہیں دیتے تو میں آتا ہوں، لیکن مجھے اجازت نہیں ملتی، تو اس بار انہوں نے ملاقات کی اجازت دی، تو مجھے خود ضرورت ہوتی ہے کہ میں کچھ رہنمائی حاصل کروں۔ تو یہ تمام باتیں تفصیل سے ہوئی ہیں، اور یقیناً جیسے جیسے دن گزریں گے آپ کو نئی ڈیولپمنٹس نظر آئیں گی۔ جس طرح ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ذہن ہے اس طرح وہ بات کرتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ
علی امین جب ملاقات کے نکل آتے ہیں تو جو دیگر لوگ جاتے ہیں جا کے وہ کچھ اور ہی ان کو بات سنا دیتے ہیں۔ علی امین صاحب نے یہ بھی گلہ کیا کہ جو لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں وہ خیبر پختونخوا حکومت کی جو کارکردگی ہے، پرفارمنس ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ نہیں کرتے، اور بعض اوقات ایسی بات آ جاتی ہے کہ جیسے ہماری جو پرفارمنس ہے یا پارٹی جو ہے وہ اس حوالے سے اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے۔ ڈرون حملوں کے حوالے سے اور آپریشنز کے حوالے سے بات ہوئی، عمران خان صاحب نے اپنا موقف دہرایا ہے کہ اس طرح کے آپریشنز نہیں ہونے چاہیے۔ البتہ اگر کوئی ٹارگیٹڈ کارروائی ہے تو وہ ہونی چاہیے، لیکن پورے کا پورا گاؤں باہر نکل آئے یا شہر کو آپ نکال دیں تو انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اس حوالے سے علی امین صاحب نے ان کو بریف کیا کہ کوئی اس طرح کا آپریشن نہیں ہو رہا جس میں کہ تمام کے تمام علاقے کو خالی کروایا گیا ہے، کوئی بڑی اس طرح کا کوئی موومنٹ نہیں ہے، بلکہ اسپیسیفک بعض دیہات کے اندر بڑی ٹارگیٹڈ کارروائی ہو رہی ہے، اور جس کا مقصد یہی ہے کہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا جائے۔ علی امین صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جو دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں اس میں افغان بھی ہیں اور ایون غیر ملکی بھی ہیں۔ بنگلہ دیش کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش کے کچھ لوگ بھی پکڑے گئے ہیں جو کسی زمانے میں افغانستان تبلیغ کے لیے گئے تھے، پھر ان کے تعلقات افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے ساتھ ہو گئے تو ٹی ٹی پی نے ان کو اپنے ساتھ انگیج کیا ہوا تھا، تو کچھ لوگوں کو اسی طرح یہ ساری باتیں جو ہے علی امین صاحب نے عمران خان صاحب کے سامنے رکھی ہیں۔ تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ دہشت گردی کو ختم ہونا چاہیے، افغان حکومت سے بات کرنی چاہیے تاکہ افغان حکومت اس میں پاکستان کی ہیلپ کر سکے۔ تو یہ تھا جناب اندر کی کہانی۔ عمران خان صاحب نے کہا کیا، علی امین صاحب نے کیا ان کو بتایا، تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ لہٰذا آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔